اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 11، انشاءاللہ سماعت کریں گے رکوع نمبر 12۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برابر عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹے کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ شان نزول قوم قبط و امالیک سے جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں۔ جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا سب کو فرعون ہی کہتے تھے، سب بادشاہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ بادشاہ تھا۔ وہاں ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہتے تھے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی، 400 سال سے زیادہ۔ آل فرعون سے اس کے متبعین مراد ہیں۔ عذاب سب برے ہوتے ہیں، سوء العذاب وہ کہلائے گا جو اور عذابوں سے شدید ہوا۔ اس لیے حضرت مترجم قدس سرہ برا عذاب ترجمہ کیا۔ کمافی الجلالین وغیرہ۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کا دشوار کام لازم کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی۔ پتھر کی چٹان رہتی تھی، اسی کو کٹواتے تھے اور اسی کو اٹھواتے تھے، تو ان کی کمر عمر سب ایک دم زخمی ہو گئی۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے۔ جو غریب رہتے تھے ان کے اوپر کیا تھا؟ ٹیکس، جو غروب آفتاب سے قبل بزبر وصول کیے جاتے تھے، جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکا، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیتی۔ اس کا اسے ہاتھ پکڑ کے پیچھے اسے گردن کے ساتھ باندھ دیتے اور مہینے بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، 1 مہینے۔
اور طرح طرح کے بے رحمانہ سختیاں تھیں، بہت خطرناک ایک دم رحم ہی نہیں کرتے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی، اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ قبطیاں مطلب وہ فرعون کے جو ساتھی اس کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچا، جو بنی اسرائیل قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی، مطلب وہ ڈر گیا۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک و زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ جو کاہن ان کے جو گرو لوگ رہتے تھے، جیسے کہ حساب سے سمجھ لو کہ پنڈت یا جو بھی رہتے تھے ان کے حساب سے، انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو خاک کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفسیس کے لیے مقرر ہوئی، 12,000 وبا روایتیں، 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے، 70,000 بچے، اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، پیدا ہونے سے پہلے ان کو مار دیا، 90,000۔ اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قوم قبط کے روسا نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، ان پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمت گار کہاں سے میسر آئیں گے؟ بچوں کو قتل کر دیتے تھے تو ان کے بوڑھے بھی جلدی جلدی مرنے لگے۔ تو فرعون سے وہ لوگ بولے کہ اگر ان کے بچے بھی مر رہے ہیں اور ان کے سب مر جا رہے ہیں تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور قتل کے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بلا امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں، آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت سے اس کا صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان کے مظالم سے نجات دینے کی طرف ہو تو نعمت۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون کو مع اس کی قوم کے ان کے سامنے غرق کیا۔ یہاں آل فرعون سے فرعون مع اپنی قوم کو مراد ہے، اپنی قوم کے مراد ہے، جیسے کہ کرمنا بنی آدم، میں حضرت آدم و اولاد آدم دونوں داخل ہیں۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی سب میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے، مصر سے لے کے چلے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں لشکر گرہ لے کر چلا اور انہیں دریا کے کنارے جا پایا۔ دریا کے پاس اپنا وہ بھی لشکر ان کے پیچھے لے کے چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
اور دریا کے کنارے جا کے ملے۔ بنی اسرائیل نے لشکر فرعون کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے بحکم الہی دریا میں اپنا عصا یعنی لاٹھی مارا اور اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک رستے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ایک عصا مبارک تھا، لاٹھی مبارک، دریا میں جب ایسے مارے تو 20 سے 12 رستے بن گئے۔ پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، پانی ایک ایسے دیوار کی طرح اسے صرف کھڑا ہو گیا اور راستہ بن گیا بیچوں بیچ سے۔ ان ابھی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان رستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ سب ایک دوسرے سے دیکھتے اور بات کرتے اسی راستے سے نکل آئے۔ فرعون دریائی راستے دیکھ کر ان میں چل پڑا، وہ بھی دیکھا کہ یہ راستہ ہے تو وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑا۔ جب اس کا تمام لشکر مطلب پورا لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا حالت اصلی پر آ گیا۔ جب اس کا پورا لشکر ایک دم دریا کے بیچ میں آ گیا تو پھر وہ دریا اپنے اصلی حالت پہ آ گئی، پورا مل گئی، اور تمام فرعونی اسی میں غرق ہو گئے، پھر سب کے سب اسی میں مر گئے۔ دریا کا عرض پر 4 فرسنگ تھا۔ یہ واقعہ بحر کلزم کا ہے، بحر کلزم کا ہے جو بحر فارس کے کنارے پر ہے، یا بحر ماورائے مصر کا جس کو آصاف کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل لب دریا فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کھڑے ہو کے جب دریا پار کر لے تو جب وہ لوگ غرق ہوئے تو سب دیکھ رہے تھے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ غرق محرم کی 10ویں تاریخ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا، اللہ کا شکریہ ادا کیا اور شکر کا روزہ رکھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہود اس دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو یہود قوم تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ لوگ اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں تو یہودیوں سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں نا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کا روزہ سنت ہے۔ عاشورہ آتا ہے نا، اس کا روزہ سنت ہے۔ مسئلہ سنت ہے، سنت مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تو وہ سنت ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء پر جو انعام الہی ہوا اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا مسنون ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے امور میں دن کا تعین سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کی یادگار اگر کفار بھی قائم کرتے ہوں جب بھی اس کو چھوڑا نہ جائے۔ اگر
کفار بھی نبی لوگ کی یاد منائیں تو ہم ان کو دیکھ کے ایسا نہیں کہ وہ منا رہے تو ہم نہیں منائیں گے، ہم بھی ان کی یاد منائیں گے۔ اس سے ثابت ہو گیا، کیونکہ یہود لوگ روزہ رکھتے تھے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا نا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزہ رکھا رہے گا۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ترجمہ اور تفسیر بھی صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔